السلام علیکم ناظرین و سامعین، ویلکم کرتے ہیں آپ کو UAE باخبر چینل کے اوپر۔ امید کرتا ہوں تمام ناظرین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ بڑھتے ہیں آج کی UAE کی تازہ ترین خبروں کی جانب، لیکن اس سے پہلے UAE کی تمام ویزا اپڈیٹس اور تازہ ترین خبریں سب سے پہلے اپنے موبائل کے اوپر دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ بڑھتے ہیں ہماری پہلی خبر کی جانب۔ اماراتی حکومت نے ویکسین گھروں میں جا کر لگانے کی خوشخبری دے دی۔ جی ہاں ناظرین، متحدہ عرب امارات میں ویکسین لگانے کا عمل تیزی سے جاری۔ اگرچہ ایک طرف یومیہ کرونا کیسز کی گنتی میں ریکارڈ اضافہ ہو رہا ہے، تو دوسری طرف حکام نے لوگوں کو اس وبا سے بچانے کی خاطر روزانہ زیادہ سے زیادہ افراد کو ویکسین لگانے کا پروسیس تیز کر دیا ہے۔ نیشنل ویکسینیشن پروگرام کے تحت اب تک 12 لاکھ سے زائد افراد کو ویکسین کی پہلی خوراک دے دی جا چکی ہے۔ اماراتی حکومت کی جانب سے اب تک ایک اور اہم اعلان کیا گیا ہے، جس کے تحت اب رہائش گاہوں میں جا کر بھی ویکسین لگائی جائے گی۔ UAE ہیلتھ سیکٹر کے ترجمان ڈاکٹر فریدہ الحسنی نے بتایا کہ محکمہ صحت کی طبی ٹیمیں اب بوڑھے لوگوں کو ویکسین لگانے کے لیے ان کی رہائش گاہوں پر خود چل کر پہنچیں گی، تاکہ جو بوڑھے اور بیمار افراد ویکسینیشن سینٹر آنے سے عاجز ہیں ان کی معاونت کی جائے۔ ڈاکٹر فریدہ نے کووڈ-19 کے حوالے سے ہفتہ وار بریفنگ کے دوران کہا کہ ہم اپنے ایک عزیز ترین گروپ کو پیغام دینا چاہتے ہیں۔ میری مراد بزرگ افراد سے ہے۔ ہم انہیں ویکسین لگانے کے معاملے میں باقی افراد پر ترجیح رکھی ہے۔ آپ خود کو محفوظ بنانے میں ہماری مدد کریں۔ ہم آپ کی طبی حالت جانچنے کے لیے آپ کے گھروں پر بھی آئیں گے اور وہیں پر آپ کو ویکسین بھی لگائی جائے گی۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جانب۔ متحدہ عرب امارات سگریٹ اور دیگر اشیاء سمیت 65,000 درہم نقدی چوری کرنے والے گروہ کو جیل ہو گئی۔ جی ہاں ناظرین، عجمان میں ایک عدالت نے 5 ایشیائی باشندوں کے گروہ کو گودام میں گھس کر وہاں سے سگریٹ اور انرجی ڈرنکس سمیت 65,000 نقدی چوری کرنے کے الزام میں جیل بھجوا دیا۔ ان تمام افراد کو جیل کی سزا پوری ہونے کے بعد ملک بدر بھی کیا جائے گا۔ عدالتی ریکارڈ کے مطابق شکایت کنندہ جو خوراک کی اشیاء کی کمپنی کا مالک ہے نے پولیس کو شکایت کی کہ ان کی گودام میں چوری کی واردات ہوئی ہے۔ CCTV کیمرے کی مدد سے جب دیکھا گیا تو 3 افراد نے گودام توڑا اور بعد میں کیمروں کو بھی توڑ دیا۔ مالک کو معلوم ہوا کہ سگریٹ پیکٹ اور انرجی ڈرنکس چوری کیے گئے ہیں اور اس کے علاوہ دراز میں رکھے 65,000 درہم بھی چوری کیے گئے تھے۔ پولیس نے تحقیقات کی تو ان دوران تمام مشتبہ افراد کو گرفتار کر لیا۔ پولیس کے مطابق پہلے ملزم کے ایک اور کے ساتھ رابطہ کیا اور 3 مزید افراد کی مدد سے چوری کا منصوبہ بنایا۔ ان چوروں نے عجمان انڈسٹریل ایریا میں چوری کی۔ پہلے ملزم نے یہ معاہدہ بھی کیا ہے کہ چوری شدہ اشیاء کو وہ 26,500 درہم میں خریدے گا۔ گینگ کے 4 افراد گودام میں پہنچے اور ان میں سے 3 نے چوری کی، جبکہ باقیوں نے باہر کھڑے ہو کر ریکی کی اور ایک گینگ ممبر نے پولیس کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ چوری شدہ مواد کو آپس میں تقسیم کیا گیا۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں آج صبح افسوسناک حادثہ۔ جی ہاں ناظرین، دبئی میں کارکنان سے بھری بس ٹریلر میں ٹکرا گئی۔ دبئی انویسٹمنٹ پارک میں ہونے والے حادثے میں 27 افراد کی زخمی ہونے کی اطلاعات بھی موصول ہو گئی ہیں۔ دبئی میں ایک بس کو ٹریفک حادثہ پیش آیا، جس کے نتیجے میں متعدد افراد زخمی ہو گئے، جنہیں اسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ خلیج ٹائمز کی جانب سے بتایا گیا کہ آج صبح ایک ٹریفک حادثے کے نتیجے میں کارکنان کو لے جانے والی بس کو شدید نقصان پہنچا اور اس میں سوار 27 افراد بھی زخمی ہو گئے۔ یہ حادثہ دبئی انویسٹمنٹ پارک میں پیش آیا جب کارکنان سے بھری ایک بس ٹریلر سے ٹکرا گئی۔ دبئی پولیس کے مطابق یہ واقعہ صبح 8:45 پر پیش آیا۔ واقعے کے فوری دیر بعد سڑک پر ٹریفک جام ہو گیا۔ طبی امداد کا عملہ فوری طور پر جائے حادثہ پر پہنچ گیا، جس نے 27 کے قریب زخمی افراد کو اسپتال منتقل کر دیا۔ اس حادثے میں خوش قسمتی سے کسی کی جان کو خطرہ لاحق نہیں ہوا۔ زخمیوں کو معمولی اور درمیانے درجے کے زخم آئے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ حادثے کے بعد ٹریفک جام کو فوری طور پر کلیئر کر دیا گیا۔ زخمی ہونے والے افراد میں اکثر کو موقع پر ہی طبی امداد دے دی گئی، جبکہ 30 افراد کو اسپتال منتقل کر دیا گیا، جن کی چوٹیں معمولی اور درمیانی نوعیت کی ہیں۔ کچھ افراد کو اسپتال سے ڈسچارج بھی کر دیا گیا ہے، باقی افراد کا علاج جاری ہے۔ دبئی انویسٹمنٹ پارک میں واقع NMC رائل اسپتال کی انتظامیہ نے بتایا ہے کہ بس اور ٹریلر کے تصادم کے نتیجے میں زخمی ہونے والے 27 افراد لائے گئے ہیں۔ تمام کی حالت تسلی بخش ہے، کسی کی جان کا خطرہ نہیں ہے۔ زخمیوں کا علاج کیا جا رہا ہے۔ تمام افراد غیر ملکی کارکنان تھے جو صبح اپنی ڈیوٹی پر جا رہے تھے جب بس کی ایک ٹریلر سے ٹکرا گئی تھی۔ تاہم اللہ کی مہربانی سے کوئی ہلاکت نہیں ہوئی۔ حادثے کی وجوہات جاننے کے لیے تحقیقات جاری ہیں۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جانب۔ دبئی میں افسوسناک اور ایک انوکھا واقعہ۔ جی ہاں ناظرین، دبئی میں ایک گروہ نے پاکستانی باشندے کو مساج کا جھانسا دے کر اس سے ہزاروں درہم لوٹ لیے۔ دبئی کی ابتدائی عدالت کو منگل کے روز سماعت کے دوران بتایا گیا کہ دبئی میں کسی کمپنی کے میسنجر کو ایک گروہ نے مساج کا جھانسا دے کر
اس سے 40,500 درہم لوٹ لیے ہیں۔ ریکارڈ کے مطابق 40 سالہ پاکستانی متاثرہ شخص کو ایک واٹس ایپ میسج موصول ہوا جس میں ایک روسی لڑکی کی تصویر اور پتہ لکھا تھا۔ مساج سیشن کے اوقات کار کے بارے میں بھی بتایا گیا۔ اس میسج کے بعد جب متاثرہ شخص نومبر 2020 میں نائف کے علاقے میں اپنے پتے پر گیا تو وہاں پر ایک نائجیرین لڑکی نے اسے اپارٹمنٹ کے اندر کھینچ لیا۔ متاثرہ شخص نے بتایا کہ وہاں 3 مرد اور 3 خواتین تھیں۔ انہوں نے میرے اوپر حملہ کر دیا، انہوں نے مجھے تشدد کی دھمکی دی اور میرا پرس چھین لیا۔ جب میں نے ان کو اپنے کریڈٹ کارڈ کا پاس کوڈ بتانے سے انکار کر دیا تو انہوں نے میری چھاتی چھیل دی۔ بہرحال گروہ متاثرہ پاکستانی باشندے کے اکاؤنٹ سے 40,000 درہم نکلوانے میں کامیاب ہو گیا۔ اس شخص کو گروہ نے 6 گھنٹوں تک اپنے پاس رکھا اور پھر اس کے پرس سے 500 درہم مزید چھین کر اسے جانے دیا، جس کے بعد متاثرہ شخص نے پولیس کو اطلاع دے دی۔ ایک پولیس اہلکار نے عدالت کو بتایا کہ جب پولیس نے اپارٹمنٹ پر چھاپا مارا تو ایک خاتون کو گرفتار کر لیا گیا۔ وہ خاتون بھی اس گروہ کا حصہ تھی جو مساج کا جھانسا دے کر لوگوں کو لوٹتی تھی۔ اس گروہ نے پاکستانی باشندے سے بھی اس کا کریڈٹ کارڈ حاصل کرنے کے بعد اس سے 40,000 درہم لوٹ لیے۔ تاہم دبئی کی پبلک پروسیکیوشن نے مدعالیہ پر لوٹنے اور متاثرہ شخص کو قید رکھنے کے الزام عائد کیا ہے اور اس مقدمے کی اگلی سماعت 23 فروری کو ہوگی۔ بڑھتے ہیں ہماری اگلی خبر کی جانب۔ ابوظہبی میں شدید سردی، العین میں کئی مقامات پر برف جم گئی۔ حیران کن تصاویر سوشل میڈیا پر وائرل۔ امارات کے نیشنل سینٹر آف میٹرولوجی (NCM) کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ ابوظہبی میں سردی کی شدت میں بہت زیادہ اضافہ ہو چکا ہے۔ خصوصاً العین سردی کی شدید لہر کی لپیٹ میں ہے جہاں کئی مقامات پر برف کی تہہ جم چکی ہے۔ العین کے علاقے رکنہ میں درجہ حرارت گر کر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک ہو چکا ہے جو آج کے روز کا کم ترین درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا ہے۔ رکنہ سے لوگوں نے برف جمنے کی تصاویر پوسٹ کی ہیں۔ ایسی ہی چند تصاویر میں گاڑی کی چھت پر برف کی گہری چادر بچھی دکھائی دے رہی ہے۔ اس کے علاوہ امارات کے کئی علاقوں میں شدید دھند بھی پڑی ہے۔ آج رات کو کئی پہاڑی اور میدانی علاقوں میں سردی کی شدت میں مزید اضافہ ہو جائے گا۔ محکمہ موسمیات کے ایک اہلکار نے بتایا ہے کہ امارات اس وقت سردی کی ایک شدید لہر سے گزر رہا ہے کیونکہ اس وقت شمال اور مشرق کی جانب سے انتہائی سرد ہوائیں آ رہی ہیں۔ آج کے روز بھی درجہ حرارت مزید کم ہو جائے گا۔ سردی کی شدید لہر اگلے کئی روز تک جاری رہے گی۔ کئی پہاڑی علاقوں میں شدید ٹھنڈ کی وجہ سے درجہ حرارت کم ہو کر -2 ڈگری سینٹی گریڈ تک آ گیا ہے، جس کا اثر آس پاس کے میدانی علاقوں پر بھی پڑے گا۔ ٹھنڈی ہوائیں چلنے سے سردی کی شدت میں زیادہ محسوس ہوگی۔ محکمہ موسمیات نے کہا ہے کہ لوگوں کو ٹھنڈ کے باعث خصوصی احتیاط سے کام لینا ہوگا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی تازہ ترین خبریں۔ مزید اسی طرح کی تازہ ترین خبریں سب سے پہلے اپنے موبائل کے اوپر دیکھنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں، نیچے موجود سبسکرائب بٹن پر کلک کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کے اوپر کلک کر کے آل کے اوپر کلک کر دیں۔ اللہ حافظ۔